الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح میں 20واں پارہ امن خلق، جس میں سورہ نمل کی 30 پر 4 آیتیں، سورہ قصص کی 80 پر 8 آیتیں، سورہ عنکبوت کی 40 پر 4 آیتیں، مکمل 160 پر 6 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 سوالات کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب بھی دیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا سوال کرتے ہیں وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، کون آسمان و زمینوں کو پیدا کیا؟ آسمان سے بارش کون نازل کیا؟ زمین سے پودے کون اگایا؟ تمہارے اندر زمین سے پودوں کو اگانے کی طاقت نہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ جواب یہی آئے گا کہ آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان سے بارش نازل کر کے زمین سے نباتات کو اگانے والا اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے، زمین کو کون قرار کی جگہ، رہنے کی جگہ بنایا؟ اور زمین کے اندر نہروں کو کون جاری کیا؟ زمین کے اوپر پہاڑوں کو کون بنایا؟ 2 سمندروں کے درمیان، کھارا اور میٹھے پانی کے درمیان پردہ کون رکھا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ جواب یہی ہوگا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے، کون زمین کے اوپر سمندر میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ یہ قدرت ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے، جو آدمی مجبور لاچار ہے، جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ زمین کا وارث بناتا ہے، ایک کے بعد دوسرے زمین کے اوپر وارث ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ 5واں سوال یہ ہے، کون مخلوق کو شروع سے پیدا کرتا ہے؟ پھر موت دینے کے بعد کون پیدا کرنے والا ہے؟ کون تم کو آسمان سے زمین سے روزی دینے والا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ جواب یہی آئے گا، اللہ ہی معبود ہے، ان تمام چیزوں کا وہی خالق مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کہہ دو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے غیب نہیں جانتے۔ آسمان میں اللہ کے فرشتے ہیں، زمین پر انسان ہے، پیغمبر ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو یہ بتایا گیا غیب کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور یہ بات بھی بتائی جاتی ہے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، وہ خبر کے اندر آرام کیے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں خبر سے کب اٹھنے والے ہیں۔ جب ان کو اٹھنے کا وقت معلوم نہیں، ہماری مرادیں، ہماری آرزویں کیسے پورا کریں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قیامت کے 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی جانور کا زمین سے نکلنا۔
یہ جانور زمین سے نکلے گا، لوگوں سے بات کرے گا، یہ کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، سورج نکلنے کے بعد چاش کے وقت یہ جانور زمین سے نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد والی سورہ قصص ہے، تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اس وقت کا ماحول یہ تھا، فرعون نے یہ حکم دیا بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دو، بچیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ یہ اس لیے اس نے کیا، کسی کاہن نے یہ بتایا بنی اسرائیل کے گھرانے ایک بچہ ہونے والا ہے، اس کے ذریعے سے تیری حکومت چلی جائے گی۔ جیسے ہی اس نے سنا، یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دو، بچیوں کو زندہ چھوڑ دو، ایسے ماحول میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں الہام کیا، بات ڈالی۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، عورتیں بھی اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام کرتا ہے، انہیں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں الہام کیا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں ڈر معلوم ہو فرعون کے لشکروں کے جانب سے، تمہارے بچے کو خطرہ معلوم ہوا، سمندر میں ڈال دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، غم مت کرو۔ إِنَّا رَادُّوا إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم دوبارہ تمہارے بچے کو تمہارے پاس لوٹائیں گے اور اسے ہم رسول بنائیں گے۔ یہ اللہ کا الہام تھا۔ انہوں نے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں کی ممتا کیسے گوارا کر سکتی کہ نوزائیدہ بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دیا جائے، اس کی کیا حالت ہوتی؟ اللہ نے بتایا ان کا دل خالی ہو گیا۔ بچے کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوطی سے تھام دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نہیں تھامتے، قریب تھا کہ لوگوں کو بتا دیتی وہ صندوق میں ہے، وہ میرا بچہ ہے۔ تو آیتوں کے اندر ماں کا کردار بتایا گیا، اس کے بعد فرعون کی بیوی کا کردار بتایا جاتا ہے۔ یہی صندوق پانی میں تیرتے ہوئے فرعون کے محل میں جاتا ہے۔ فرعون والوں نے صندوق کو اٹھا کے فرعون کے سامنے پیش کیا۔ فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے، صندوق کھولا گیا، خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوا، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ بچہ بڑا ہو کے ہم کو فائدہ دے گا یا ہم اسے بچہ بنا لیں گے۔ فرعون اولاد سے محروم تھا۔ فرعون بڑا ظالم تھا، اس کے دل میں شک ہوا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا، مگر اپنی بیوی کے کہنے پر خاموش ہو گیا۔ علماء نے لکھا اتنا بڑا ظالم تھا مگر بیوی کی بات مان کے چھوڑ دیا۔ بعد میں اس کی بیوی مسلمان ہوتی ہے
اسے سزا دی جاتی ہے، جنت میں اس کا گھر تعمیر ہوا، سورہ تحریم کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بہن کا کردار بیان کیا۔ جب ان کی والدہ نے صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دیا، اپنی بیٹی سے کہتی ہے اس کا پیچھا کر صندوق کا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھا کرتی ہوئی جا رہی تھی، اس انداز سے جا رہی تھی، فرعون والوں کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ جب بچہ فرعون کے دربار میں دودھ پینے کے لیے پیش کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو فرعون کے دربار میں ہر داعیہ کو بلایا جاتا ہے دودھ پلانے کے لیے، بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتی ہے مجھے ایک گھر معلوم ہے، وہ گھر میں نیک خاتون ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ تو فرعون راضی ہوتا ہے، بچے کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ ہم نے تمہارے بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کا خاتمہ ہونا ہے، اس کی بربادی ہے۔ وہی اس بچے کی نگرانی کرنے والا، دودھ پلانے والا، پرورش کرنے والا ہے، یہی اللہ کی قدرت ہے۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی، اگر کسی گھر کے اندر بڑی بہن ہوتی ہے، چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، بہن کا کردار آدھی ماں کا ہوتا ہے۔ تاریخ کے کئی واقعات ہیں، بڑی بہن چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ماں جیسا سلوک کرتی ہے۔ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس کی شرح لکھنے والے فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ 8 سال میں انتقال ہو گئے، میری بہن نے میری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھائی۔ ان کی بہن کیا تھی؟ وہ بیان کرتے ہیں 1 لاکھ حدیثوں کی حافظہ تھی، عالمہ تھی، پرہیزگار خاتون تھی۔ 8 سال سے لے کر 14 سال تک انہوں نے ان کو پڑھایا، لکھایا، عالم بنایا، حافظ بنایا۔ 14 سال کی عمر میں مکے کے اندر حرم میں انہوں نے تراویح پڑھائی۔ وہ کہتے ہیں میری ماں کے بعد میری بہن میری ماں رہی۔ انہوں نے کہا اگر میری ماں کے بعد میری بہن تربیت نہیں کرتی، آج میں بڑا عالم نہیں ہوتا، بخاری کی شرح نہیں لکھ سکتا، حرم کے اندر تراویح نہیں پڑھا سکتے تھے۔ یہ بہن کا کردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ کے قیدی لائے گئے، اس میں ایک عورت تھی۔ اس عورت نے کہا میں آپ کے پیغمبر کی بہن ہوں۔ تو لوگ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس نے کہا میں تمہاری بہن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا میں اور تم حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پیا اور آپ نے مجھے میرے پیٹھ پر اپنے زبان سے دانتوں سے کتر دیا، وہ نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیے، اور آپ نے اپنے اوپر جو چادر اوڑھی تھی اسے اٹھا کے زمین پر ڈال دیا اور کہا کہ اس پر بیٹھو۔ پھر آپ نے کہا جب تک تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو رہو، اگر تم اپنی جگہ جانا چاہتی ہو پوری حفاظت کے ساتھ، امن کے ساتھ روانہ کروں گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بہن کا کردار کا واقعہ بیان کیا۔ ابتدائی آیتوں میں ماں کا کردار، فرعون کی بیوی کا کردار،
ان کے بہن کا کردار۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں بڑے ہوئے، جوانی کا عالم تھا، باہر نکلے، دوپہر کے بعد کا وقت تھا، وہاں انہوں نے ایک بنی اسرائیل کو فرعون کے آدمی کو لڑتا ہوا دیکھا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام گئے، سمجھائے، مگر فرعون والا نہیں سمجھا، اسے ایک گھوسا مارا، اسی وقت مر گیا۔ گاؤں کے اندر بات پھیل گئی، کسی نے فرعون کے آدمی کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، وہ مارنے کے لیے نہیں گئے تھے، سمجھانے کے لیے انہوں نے گھوسا مارا، مگر گھوسا کیا ہے، موت کا ذریعہ بن گیا۔ دوسرے دن آپ نکلے، پھر وہی بنی اسرائیل کا آدمی دوسرے فرعون کے آدمی سے جھگڑا کر رہا تھا، تو بنی اسرائیل کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، یہ کہہ کر آگے بڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا آدمی سمجھتا ہے آج میری خرابی ہے، مجھے مارنے کے لیے آتے ہیں۔ اس نے فوراً کہہ دیا، جس طرح کل تم نے ایک آدمی کو قتل کیا، آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، زمین کے اندر تم فسادی بننا چاہتے ہو۔ یہ سننا تھا، فرعون کا آدمی ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتا ہے، فرعون کے دربار میں کہتا ہے کہ آپ کے محل میں پرورش پانے والا ہمارے آدمی کو قتل کیا۔ تو فرعون کا ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، میں مشورہ دیتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلے، کہاں جانا معلوم نہیں، ان کا بھروسہ اللہ پہ تھا، نکل گئے۔ 8 دن کے بعد مدین پہنچے۔ مدین میں پانی کا کنواں تھا، لوگ اپنے جانوروں کو لے کے پانی پلایا کرتے تھے۔ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آسمان سے جو تو بھلائی نازل کرتا ہے اس کا میں محتاج ہوں۔ انہوں نے 2 خواتین کو دیکھا، اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، وہاں جا کے پوچھتے ہیں، ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ دونوں کہتی ہیں، جب تک یہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے نہیں لے جاتے تب تک ہم یہی کھڑی رہتی ہیں، اس کے بعد پانی پلا کے اپنے گھر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمارے باپ بوڑھے ہیں، نہیں آ سکتے، اگر وہ صحت مند ہوتے آتے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے جا سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے، کنویں کے اوپر جو بڑا پتھر تھا اٹھائے، پانی پلا دیے۔ یہ دونوں عورتیں اپنے جانوروں کو لے کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ باپ حیران ہو گئے، روزانہ دیری سے آنے والے آج جلدی کیسا آ گئے؟ تو دونوں بیٹیاں کہتی ہیں، ایک نوجوان تھا، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ انہوں نے کہا، اسے لا کے ہمارے پاس پیش کرو، اسے اجرت دینا چاہیے جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹی شرماتے ہوئے آئی پورے پردے کے ساتھ۔ علماء نے کہا، اس دور کے اندر جو خاتون پردے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان عورتوں کی چال پسند ہے، جب باہر نکلتی ہے شرماتے ہوئے پردے کے ساتھ، یہ چال پسند ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی، تو علماء نے کہا، عورتیں باہر نکلتے ہیں اپنی چال کو اور اپنے برقعے کو، زیب و زینت کو اس طرح بنا کے نکلے کہ ہماری چال کیا ہے، اللہ کو پسند آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، ڈرنے کی بات نہیں،
ان میں سے ایک بیٹی کہتی ہے یہ امانت دار ہیں، طاقتور ہیں، ان کو کام پر رکھ لو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرے نزدیک 8 سال یا 10 سال خدمت کرو، میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں 8 سال پورا کرتا ہوں میری ذمہ داری ہے، اگر میں 10 سال کروں یہ میرے جانب سے اختیار ہے، آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام راضی ہو گئے۔ تو یہاں علماء نے 2 باتیں بتائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے آدمی کو مار کے گاؤں سے باہر نکل گئے، ان کو مشورہ دینے والا ایک آدمی تھا، اس آدمی نے ان کو مشورہ دیا، مدین آئے، مدین میں ان کے 8 سال گزرے، یہ مشورہ انہیں کام آیا۔ علماء کہتے ہیں مشورے سے کام کرو، مشورے سے کام کرنے سے انسانوں کی زندگی بنتی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، ان کے سامنے 2 خواتین تھے، ان کو معلوم نہیں یہی خواتین ان کے لیے 8 سال مدین میں گزارنے کا سبب بنتی ہیں، اور یہ خواتین کو پتہ نہیں تھا ہم کتنے سال کتنے دن جانوروں کو اپنے ساتھ لے کے پانی پلاتے رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو ان کے لیے متعین کر دیا، ان کے گھر کی نگرانی کرنے والا، گھر کو چلانے والا ایک نوجوان اللہ تعالیٰ ان کو متعین کر دیا۔ یہ ساری حکمتیں ہیں، قرآن پڑھتے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ہر واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ بتایا، آپ کے چچا ابو طالب سکرات کے عالم میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے کہا زبان سے ایک کلمہ کہہ دو، میں اللہ کے نزدیک تمہارے لیے جھگڑا کروں گا۔ وہ کہنے والے تھے ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ کہتے ہیں مرنے کے وقت کیا آپ اپنے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین کو قبول کر لیتے ہو؟ یہ سننا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں رات دن اللہ کی 2 نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن بنا دے، رات نہ ہو، اللہ کے سوا رات لانے والا کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ قیامت تک رات بنا دے، اللہ کے سوا رات کو چھوڑ کر دن لانے والا کون ہے؟ یہ دونوں کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اس کے بعد قارون کا واقعہ بیان کیا گیا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے رشتے کا بھائی تھا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے خزانے دیے تھے، خزانے کی چابیاں بڑی طاقتور جماعت لے کے جاتی تھی اور تھک جاتی تھی۔ اس سے کہا گیا لا تفرح ان اللہ یحب الفریحین، تیرے پاس دولت ہے فخر مت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسری بات اسے یہ بتائی گئی وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تیرے پاس دولت ہے، دولت کے ذریعے آخرت کو کما لے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دولت کے ذریعے تو اپنی دنیا بھی حاصل کر لے، اپنے بیوی بچوں کا خیال کر، تو بھی کھا، دوسروں کا بھی خیال کر۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تیسری بات یہ کہی گئی تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر فساد مت کر۔
یہ باتیں سن کے وہ کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ دولت میرے علم کی وجہ سے حاصل ہوئی، اس میں اللہ کا فضل نہیں۔ تو ایک بار وہ اپنی دولت کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ جا رہا تھا، جو مسلمان تھے دیکھ کر کہنے لگے یہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کے پاس دنیا کی دولت ہے، زیب و زینت ہے۔ جو دیندار تھے ان لوگوں نے کہا تمہارے لیے افسوس ہے، جو آدمی ایمان لایا، نیک عمل کیا، صبر کیا، یہی بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیتے ہیں۔ مومن بندے کہتے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر رحم کیا، اگر ہم اس کے طرح ہوتے یا اس کے ساتھ ہوتے ہم بھی زمین کے اندر دھس جاتے۔ اس کے بعد والی سورۃ سورہ عنکبوت ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا لوگ یہ خیال نہ کریں ہم مسلمان ہیں ہم پر تکلیف نہیں آئے گی۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے خیال کیا کہ ہم ایمان لائے ہم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا۔ یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں کو آتی ہیں، اس کے بعد نیک لوگوں کو آتی ہیں، اس کے بعد ان کے بعد جو نقش قدم پر چلتے ہیں ان کے اوپر آتی ہیں۔ پھر آپ نے کہا جو آدمی دین میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں تم ایمان کے قدر کرنے والے کیسے ہو، تم اپنے ایمان کے اندر دعویٰ کرتے ہو، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے اسلام کو چھوڑ دو، قیامت کے دن ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ہر آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، دوسروں کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اگر کوئی کسی کو گمراہ کرتا ہے گمراہی کا بوجھ بھی اس کے سر پر ہوگا اور دو بوجھ مل کے ایک بوجھ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا بوجھ اپنے سر کے اوپر رکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے اگر یہ کسی کو باقی ہے میرے پاس آؤ۔ لوگوں کی لائن کھڑی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے دنیا میں اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے تماچا مارا، مجھے گالی دی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی نیکیاں نکال کر لوگوں میں تقسیم کر دو۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں پوری ختم ہو جائیں گی اور لوگ کھڑے رہیں گے، فرشتے کہیں گے اس کی نیکیاں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کا سب سے فقیر مفلس آدمی ہوگا، اللہ کے دربار میں جائے گا، نیکیاں رہیں گی، آخر میں کیا ہوگا؟ نیکیاں ضائع ہو کر لوگوں کے درمیان تقسیم کر کے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ہوگا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال بیان کی۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ مکڑی کے گھر کے مانند ہے۔ دنیا کے اندر جتنے گھر ہیں اس کے اندر سب سے ہلکا کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے ان کا آخرہ کیا ہے؟ مکڑی کے گھر سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جاننا چاہیے مکڑی کے بارے میں۔ مکڑی کیا ہے؟ چھت کے نیچے جھاڑ کے نیچے گھر بناتی ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ سوچ سکتی ہے یہ چھت ہے میرے لیے کام آئے گا، جھاڑ ہے اس کے نیچے یا بل میں میں آرام کر سکتی، اس کے باوجود گھر بناتی ہے۔ گھر بنانے والی کون ہے؟
عورت آدمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اتخذت گھر بناتی ہیں. جو مرد ہے گھر نہیں بناتا. اور عقیدہ بالکل کمزور ہوتا ہے. اگر اسے دل میں شک ہوتا ہے فوراً شک کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, غیروں کے پاس جاتا ہے, مجھے یہ مصیبت آئی, میری مصیبت کو دور کرنے والے یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکری کا گھر تو ذرا اس سے بہتر ہوتا ہے, مگر اس کے عقیدے کے اندر اتنی کمزوری ہے, جو بھی مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, فوراً غیروں کے پاس جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح ان کا عقیدہ مکری کے گھر سے بھی گئے گزرا ہے, بالکل کمزور ہے. کاش کے لوگ جان لیتے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عرب والوں نے اعتراض کیا, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کے اندر مکڑی کا ذکر, مچھر کا ذکر, مکھی کا ذکر کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ, ہم مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں لوگ جان لیں. مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے حقیقت کیا ہے. تو غرض آج کی تلاوت کے اندر ان چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے قرآن پڑھنے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام